بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایز ابو سو بلو کی چوتھی قسط میں خوش آمدید۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ یہ سیریز قسط وار دیکھ رہے ہیں جیسا کہ اس کو دیکھنے کا حق ہے، اور آج آنے والے نئے ویورز کو بھی میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ نے پہلی 3 قسطیں نہیں دیکھیں تو پہلے انہیں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ صرف تبھی آپ اس سیریز کو اس کی مکمل شان و شوکت کے ساتھ انجوائے کرنے کے علاوہ اسے سمجھ بھی پائیں گے۔ پچھلی 3 قسطوں کے دوران ہم یہ راز تو حل کر چکے کہ چھٹے آسمان کے اوپر سے سدرۃ المنتہا کا پانی ہماری دنیا تک کیسے آ رہا ہے۔ پچھلی قسط کا ایک کوئک ریکیپ کہ یہ پانی دریائے نیل اور فرات کے نیچے موجود ان بڑی بڑی غاروں سے نکل کر آ رہا ہے کہ جن کی دیواروں پر کرسٹلز جڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کرسٹلز اور سدرۃ المنتہا کے درمیان کسی قسم کا کوئی کنیکشن فارم ہوا ہوا لگتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ سدرہ کا درخت بھی کرسٹلز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کرسٹلز کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ایبسولوٹ پرمیٹیوٹی، یعنی کہ کرسٹلز انرجی کو چینل کر سکتے ہیں، اسے ایک سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں۔ اب ایک اہم سوال کہ وہاں اوپر اور یہاں نیچے کے کرسٹلز کے درمیان یہ کنیکشن کس نیچر کا ہے؟ اب میرے پاس کئی تھیوریز ہیں، لیکن اگر چند الفاظ میں کہوں تو مکمل طور پر اس کنیکشن کو شاید ہم کبھی بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ حیرت کے دروازے نام سے میں نے ایک پورا سیزن بنایا تھا، اور اس سیزن کے اندر ہم نے کیا سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا میں، اس کائنات میں کئی طرح کے راستے بنائے ہیں، پاتھ ویز بنائے ہیں۔ کچھ پاتھ ویز یا دروازے ایسے ہیں کہ جن سے چیزیں صرف نکلتی ہیں، ان میں جاتی نہیں ہیں۔ قرآن نے ان دروازوں کو مشرق کہہ کر بلایا، اور کچھ دروازے ایسے ہیں کہ جن میں چیزیں صرف داخل ہوتی ہیں، انٹر ہوتی ہیں، لیکن ان سے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے، اور ان دروازوں کو قرآن نے مغرب کہہ کر بلایا۔ اور جس رب نے مشرق اور مغرب نامی یہ دروازے بنائے ہیں، اس رب کو قرآن نے رب المشرقین و رب المغربین کہہ کر بلایا ہے۔ اور جس دن دروازوں کا یہ نظام ڈسٹرب ہو گیا، یعنی مغرب میں چیزیں جانے کے بجائے وہاں سے نکل آئیں، جو کہ حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ہے کہ مغرب سے سورج نکل آئے گا، تو اسی وقت یہ نظام ڈسٹرب ہو کر قیامت کے آنے کا ایک پریلیوڈ بن جائے گا۔ اگر آپ مزید ان دروازوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اس پر بڑی محنت کے ساتھ میں نے ایک پوری سیریز بنائی تھی، حیرت کے دروازے، آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ میں اس کی پلے لسٹ کا لنک بھی اس ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لکھ دوں گا۔ اب یہ دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں، ہماری میتھمیٹکس تو یہ بتا چکی ہے کہ ہاں یہ دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن ہماری انجینئرنگ ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ ان دروازوں کو ہم اپنی مرضی سے کھول کر انہیں استعمال کر سکیں، انہیں انڈرسٹینڈ کر سکیں، انہیں اسٹڈی کر سکیں۔ لیکن ایک بات پر ہماری انجینئرنگ بھی آہستہ آہستہ اب پہنچنا شروع ہو گئی ہے کہ ان دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کے ساتھ کرسٹلز کا کوئی نہ کوئی تعلق، کوئی کنیکشن ضرور ہے۔ اب پچھلی قسط میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جنت کرسٹل سے بھری پڑی ہے، یاقوت، زمرد اور موتیوں سے بھری پڑی ہے، لیکن کیا وہ وہی یاقوت، زمرد اور موتی ہیں کہ جو یہاں ہماری اس دنیا میں ہیں؟ دیکھیے، کرسٹلز پر سٹڈی تقریباً ایک بالکل نئی فیلڈ ہے، بلکہ اگر میں کہوں کہ میری یہ سیریز اردو زبان میں کرسٹلز کے ٹاپک پر اب تک کا سب سے پہلا اور سب سے کمپریہنسو کام ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ بچپن سے ہم پڑھتے اور سنتے چلے آ رہے تھے کہ جنت میں موتی، زمرد اور یاقوت ہوں گے، لیکن ہمیشہ یہی سمجھا کہ یہ بات صرف ایک ایستھیٹک سینس میں کی جا رہی ہے، یعنی کہ جنت کی خوبصورتی کو سگنیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھو جنت کتنی پیاری ہے۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ کیوں آخر اللہ نے وہاں یہ کرسٹلز رکھے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی سیریز ہے کہ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیونکہ کرسٹلز صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ پچھلی قسط کے اندر میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب صفات العرش، اور 15ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب السمایا فی الحیات السمیہ میں لکھا تھا کہ اللہ کا عرش
سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور یاقوت ٹیکنیکلی ایک کرسٹل ہے۔ اس عرش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہہ کر بلایا ہے؟ عرش العظیم۔ اور ایسا کیوں؟ میں آپ کو صرف 3 ریزنز دوں گا۔ ریزن نمبر 1 کہ عرش سائز میں بہت بڑا ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عرش کے مقابلے میں تمام آسمان ایسے ہیں کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا میں کوئی چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہوئی ہو۔ عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور قرآن کے مطابق یہ تب بھی تھا کہ جب اللہ نے کچھ اور ابھی تخلیق بھی نہیں کیا تھا۔ دوسری وجہ کہ عرش انتہائی خوبصورت ہے، اور جو کہ وہ واقعی ہے۔ امیجن کریں کہ گہرے سرخ رنگ کے یاقوت سے بنی ایک بہت ہی عظیم الشان چھت۔ اس کائنات کی ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ ڈیپ ریڈ یاقوت سے بنے عرش کے اس طرف ریلم آف کریشن ہے، یعنی کہ مخلوقات کی دنیا، اور عرش کے اس طرف ریلم آف گاڈ ہے، یعنی کہ تخلیق کرنے والے کی دنیا۔ اور عرش کو عظیم کہنے کی تیسری وجہ جان کر آپ کو مزہ آ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ عرش کی عظمت کو کوئی انسان سمجھ نہیں سکتا۔ پھر جب جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو کھولا اور ان کے پروں سے یاقوت، زمرد اور موتی نکل کر گرے، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ ان یاقوتوں کی، ان کرسٹلز کی حقیقت کو سوائے اللہ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ کیوں کہا تھا نبی علیہ السلام اور ابن عباس نے ایسا؟ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہم ان کرسٹلز کی حقیقت یا ان کی عظمت کو؟ آپ کو ایک بہت مزے کی بات بتاتا ہوں۔ سن 2012 میں ایک پیشن گوئی ہوئی تھی، اور یہ پیشن گوئی کرنے والے کون تھے؟ MIT کے نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر فرینک ویلچیک۔ انہوں نے کہا تھا کہ ویسے تو سبھی کرسٹل کے ایٹمز ایک بہت ہی پرفیکٹ ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن میری سٹڈیز کے مطابق کائنات میں کرسٹلز کی ایک ایسی شکل بھی ہونی چاہیے جس کے ایٹمز اس قدر پرفیکٹ آرڈر میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے کہ ان کے درمیان سے انرجی کبھی باہر نکل ہی نہیں پائے گی۔ وہ انرجی ہمیشہ ان کے اندر رہے گی، اور وہ ایٹمز اپنی انرجی لوز کیے بغیر ہر وقت گھومتے چلے جا رہے ہوں گے۔ اگر کبھی ہم نے ان کرسٹلز کو دیکھا تو ہمارے لیے وہ کرسٹلز بالکل ایلین ہوں گے۔ ہماری فزکس اور تھرمو ڈائنامکس کا کوئی بھی قانون ان کرسٹلز پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا۔ وقت ان کے لیے کوئی معنی رکھتا ہی نہیں ہوگا۔ وہ کرسٹلز وقت کی قید سے بالکل آزاد ہوں گے، اور اسی لیے ڈاکٹر ویلچیک نے انہیں نام بھی یہی دیا تھا، دی ٹائم کرسٹل۔ ان کرسٹلز کے اندر انرجی کی بے تحاشا اماؤنٹ سٹور ہو سکے گی، اور ویلچیک نے کہا تھا کہ اگر کسی طرح سے ہم وہ کرسٹلز حاصل کر لیں تو ہماری ٹیکنالوجی کی پہنچ اس کائنات میں ہر طرف پھیل جائے گی۔ ڈاکٹر ویلچیک کی اس پیشن گوئی کے بعد ٹائم کرسٹلز کی فیلڈ میں کافی کام ہوا تھا، اور پھر 2019 کے نیچر میگزین میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی تھی۔ بیسیکلی یہ رپورٹ گوگل کے ایک پروسیسر کے حوالے سے تھی کہ جس کا نام تھا سائیکامور، ایک انتہائی پاورفل پروسیسر۔ اس پروسیسر کی طاقت کو ٹیسٹ کرنے کے لیے گوگل نے اسے ایک میتھمیٹیکل کوڈ دیا تھا، ایک انتہائی مشکل میتھمیٹیکل کوڈ۔ اب اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر کون سا ہے؟ فرنٹیئر نام کا ایک سپر کمپیوٹر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور کمپیوٹر ہے، اور اگر فرنٹیئر اس کوڈ کو حل کرتا تو آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹیئر کو کتنا ٹائم لگ جانا تھا؟ تقریباً 10,000 سال۔ لیکن سائیکامور نے وہ کوڈ کتنی دیر میں حل کیا تھا؟ صرف 200 سیکنڈز میں۔ اور سائیکامور کی اس اندھی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے پہلی مرتبہ گوگل، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، پرنسٹن یونیورسٹی اور انہی جیسے IT جائنٹس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہیرے کے اندر کچھ ایٹمز کو ٹائم کرسٹلز میں تبدیل کر دیا تھا۔ اور ان کی رپورٹ کے مطابق اگر ہمارے پاس ٹائم کرسٹل ٹیکنالوجی آ جائے تو صرف چند لمحوں کے اندر ہم اس کائنات کے ہر علم تک پہنچنا شروع کر دیں گے۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرش کے عظیم ہونے کی تیسری وجہ کہ عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے۔
سدرا کی شاخوں سے اوپر کسی قسم کے ڈیپ ریڈ کرسٹل کا۔ عرش ایک باؤنڈری ہے، اوپر اور نیچے کی دنیاوں کی باؤنڈری۔ اور آپ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جو بھی علم نیچے سے جاتا ہے وہ وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور جو بھی حکم اوپر سے آتا ہے وہ وہیں سے وصول کیا جاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا کہ عرش کسی قسم کی کوئی انفارمیشن پاس کر رہا ہے، اور ہم لوگ کہ جو ٹائم کرسٹلز کے صرف چند ایٹمز کے ذریعے اس کائنات کو فتح کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ سرخ کرسٹلز کی وہ شکل کہ جو ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ان کے درمیان موجود ہر شے کی انفارمیشن اور اس کے متعلق آنے والے ہر حکم کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پاس کر رہا ہے، وہ عرش کس قسم کے کرسٹل سے بنا ہوگا، کس قدر پاورفل کرسٹل سے؟ وقت کی قید سے آزاد ٹائم کرسٹل، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر کوئی شے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے عرش العظیم کہا ہے، اور جس کے متعلق ابن عباس نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی عظمت کو تو انسان کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اور واقعی سمجھ بھی کون سکتا ہے اس کرسٹل کی عظمت کو کہ جس کے تھرو ہر وقت اللہ کا حکم گزر رہا ہے، اللہ کا علم پاس ہو رہا ہے۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا علم جس کے متعلق خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ موسیٰ، تمہارا اور میرا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں بس اتنا ہی ہے کہ جتنا سمندر اور چڑیا کی چونچ میں موجود پانی کا ایک قطرہ۔ مخلوقات کے علم کو اوپر لے جانے والا اور اللہ کے حکم کو نیچے لانے والا سرخ کرسٹل سے بنا عرش، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت کو ایکسپلین کر پاؤں۔ اور یہ تھی وہ تیسری وجہ کہ کیوں اللہ نے اس کرسٹل کو عرش العظیم کہہ کر ریفر کیا ہے، اور خود کو رب العرش العظیم کہہ کر کہ اس ناقابل تصور طاقت والے عرش کا رب بھی وہ اللہ ہی ہے۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ بائی دا ویز جو کچھ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بہت سوچ سمجھ کر بتا رہا ہوتا ہوں، یہ سب کچھ بلا وجہ نہیں ہوتا۔ مثلا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت دنیا کے سب سے طاقتور کمپیوٹر کا نام فرنٹیئر ہے، یہ بات کسی وجہ سے ہی آپ کو بتائی تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فرنٹیئر کہاں رکھا ہوا ہے؟ امریکہ کی ایک ریاست ٹینیسی کی ایک لیبارٹری اوک رج میں، جہاں وہ لوگ کرسٹلز اور ٹائم کرسٹلز کے ساتھ تجربات کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اوک رج لیبارٹری میں ایک مشین ایسی ہے کہ جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ 85 میگا واٹ پاور کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے چلنے والی ان کی ایک مشین کے جو نیوٹرونز کی ایک شعاع پیدا کرتی ہے، اور اس شعاع کے ذریعے اوک رج لیبارٹری ایک ایسی دنیا کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اوک رج کے سائنسدان اسے ڈارک میٹر کی دنیا میں کھلنے والا ایک دروازہ کہتے ہیں، اور عام زبان میں ہم اسے پیرالل یونیورس ڈھونڈنے کی ایک کوشش کرنا کہتے ہیں۔ دنیا کے سب سے طاقتور کمپیوٹر فرنٹیئر کے ذریعے کرسٹلز پر ریسرچ، دوسری دنیاؤں میں کھلنے والے دروازوں پر ریسرچ، کچھ تو ہے کہ جسے وہ جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، اور میرے پاس آپ کو بتانے کے لیے اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ سیریز ان دنیاؤں کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے وہ سب پھر کبھی۔ لیکن اس وقت میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ سدرۃ المنتہا آخر ایک درخت ہی کیوں ہے؟ آخر سدرہ ایک بہت بہت اہم جگہ کا نام ہے، وہ جگہ کہ جو خالق اور مخلوق کے درمیان، دو عالمین کے درمیان ایک باؤنڈری کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک درخت ہی کیوں بنایا؟ درختوں میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آدم کی کہانی بھی بیسیکلی ایک درخت ہی سے شروع ہوئی تھی کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو القصص میں اس واقعے کی ایک ڈسکرپشن بھی دی گئی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس بابرکت زمین پر پہنچے، یعنی طور پر، تو وہاں موجود ایک درخت میں سے انہیں آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں ہی ہوں اللہ، تمام جہانوں کا پروردگار۔ یہ بہت اہم آیت ہے اور اسے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔
پھر ایک درخت ہی کے نیچے 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس درخت کا ذکر سورہ فتح میں بھی آیا ہے کہ اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا کہ جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور اسپیشلی اس درخت کے نیچے ہونے والی بیعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس بیعت کے کرنے والوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اور اس درخت کو صرف ایک نشانی مت سمجھیے گا، اس درخت کی اہمیت اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بیعت کے اگلے سال جب صحابہ اس جگہ واپس آئے تو وہ درخت گم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ درخت دوبارہ کبھی کسی کو نہیں ملا۔ یہ بات بہت اہم ہے، اور آگے چل کر ایک مرتبہ پھر میں اس پر واپس آؤں گا۔ لیکن اب آپ کو احساس ہونا شروع ہوا کہ درختوں میں کچھ نہ کچھ خاص تو ضرور موجود ہے۔ قرآن و حدیث میں جگہ جگہ آپ کو درختوں کی موجودگی نظر آئے گی، اور کرسٹلز کے بعد درخت وہ دوسری چیز ہے کہ جس کے جنت میں ہونے کا ذکر بار بار موجود ہے۔ مثلاً البقرہ کے مطابق جنت کا وہ درخت کہ جس کے پاس آدم و حوا کو جانے سے روک دیا گیا تھا۔ الاعراف جہاں روکے جانے کے باوجود آدم و حوا اس درخت کے پاس گئے، اسے چکھا، اور پھر دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئیں۔ النحل، اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ درختوں میں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ جو عقل رکھتے ہیں۔ کون سی نشانیاں؟ میں بھی آپ کو بتاؤں گا بھی، ایک مرتبہ یہ لسٹ کمپلیٹ کرنے دیں۔ الاسرا، وہ درخت کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی نفرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ الطاحہ، ایک درخت ہی کے متعلق شیطان نے آدم و حوا کے دل میں بھی وسوسہ ڈالا تھا کہ کیا میں تجھے ہمیشہ کی زندگی کے درخت اور ہمیشہ کی بادشاہی کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو کبھی پرانی نہیں ہوگی۔ سورہ حج، درختوں کے متعلق اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ اپنے رب کے حضور سجدے میں ہے۔ سورہ حج، جنتوں کے ان درختوں کا ذکر کہ جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہیں۔ المومنون، ایک درخت کی تعریف کہ جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، یا پھر قرآن کی شاید سب سے پراسرار آیات میں سے ایک آیت کہ جس میں اللہ نے بذات خود اپنی مثال دی ہے، اور وہاں بھی ایک بابرکت درخت کا ذکر کیا ہے۔ پھر سورہ یاسین اور الواقعہ، دونوں صورتوں میں ایک ایسے سبز درخت کا ذکر ہے کہ جس سے آگ نکلتی ہے۔ پھر ایک اور درخت کہ جس کا ذکر 4 صورتوں میں ہے، اور اس کی 4 پراپرٹیز بتائی گئی ہیں کہ وہ درخت جہنم سے نکلتا ہے۔ وہ بڑی ہی سخت آزمائش والا درخت ہے، اس کے پتے اور شاخیں شیاطین کے سروں جیسے ہیں، اور یہ کہ وہ چکھنے میں تیز گرم پانی کی طرح ہے اور پیٹ میں جا کر تانبے کی طرح ابلنے لگ جاتا ہے۔ الصافات، وہ درخت کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر تب اگا دیا گیا تھا کہ جب انہیں مچھلی نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا۔ اور سورہ رحمان میں ان درختوں کا ذکر کہ جو ستاروں کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو صرف قرآن میں درختوں کا ذکر دکھایا ہے، احادیث کو تو ابھی میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ 749 احادیث ایسی ہیں کہ جو صرف درختوں کے ہی متعلق ہیں، اور وداؤٹ ریپٹیشن، یعنی کہ تمام کی تمام احادیث اپنے متن میں یونیک ہیں، کوئی حدیث دوبارہ رپیٹ نہیں ہوتی۔ اور اگر میں حدیث میں درختوں کا ذکر کرنے لگ گیا تو یہ کس 2 گھنٹے سے پہلے شاید ختم بھی نہ ہو۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث کا بتاتا ہوں کہ جس میں جنت کے ایک درخت کا ذکر ہے۔ اس درخت کا نام طوبہ ہے، اور وہ اس قدر بڑا ہے کہ بہترین سے بہترین گھوڑ سوار بھی اگر اس کے سائے میں بھاگنا شروع کرے تو 100 سال تک بھاگنے کے باوجود وہ کبھی اس کے سائے سے باہر بھی نہیں نکل پائے گا۔ اوکے، ایک انٹرسٹنگ بات کہ میں نے حدیث میں دی گئی انفارمیشن سے اس درخت کا سائز کیلکولیٹ کرنے کی کوشش بھی کی تھی کہ ایک گھوڑ سوار کی ایوریج سپیڈ 71 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے، اور اگر وہ بغیر رکے بھی طوبہ کے نیچے بھاگتا رہے تو 100 سال بعد وہ گھوڑ سوار 6.25 کروڑ کلومیٹر تک بھاگ چکا ہوگا، لیکن سٹل اس درخت کو کراس نہیں کر پایا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا فاصلہ بنتا ہے؟ 160 مرتبہ چاند پر جائیں اور واپس آئیں تب بھی طوبہ کا درخت اس ڈسٹنس سے زیادہ ہی بڑا ہوگا۔ امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔
لیکن اگر میں نے درختوں کے متعلق حدیثوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا تو سیریز بہت بہت لمبی ہو جائے گی۔ البتہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جسے میں ہر حالت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور یہ حدیث اس شخص کے متعلق ہے کہ جو جنت کے اندر سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔